نومیزہ مختار، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ناقدین کی اور تنقید کی بات ہو رہی تھی، اور ایک تخلیق کار جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے فن پاروں کا خود نقاد ہوتا ہے. آپ اپنی تحریروں میں اپنے آپ کو بطور نقاد کہاں تک دیکھتے ہیں؟ یا آپ کا قلم اتنا آزاد ہوتا ہے، یا آپ کے بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں، تخلیق کی ہوئی چیزیں اتنی آزاد ہیں کہ ان پہ تنقیدی نگاہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس میں اتنا بہاؤ ہے، یا آپ اپنے آپ کو اپنی تحریروں میں بطور نقاد جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شرارتی بچے کو لے کے گئی ماں اسکول داخل کروانے، تو وہاں جا کے اس نے استانی سے کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو بچہ ہے، اگر یہ شرارت کرے تو ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار دے، یہ سمجھ جائے گا. ہماری بچے ہوتی ہیں تو ہم ان کو تنقیدی نگاہ سے ایسا سچ نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہے کہ بھئی کچھ کمزور کتابیں بھی آپ دیکھتے ہیں. میں 5-6 کمزور کتابیں اور ان کا میں کرار کرتا ہوں. تو اس لیے کیونکہ نقاد اوور آل یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جس طرح وہ اپنا عدم کا شعر ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجیے گا کہ بھئی یوں تو سفر حیات کا بے حد طویل تھا، میں کدے کی راہ سے وہ کرنے کا گیا. میں بھی یہ جو حیات کا سفر تھا لٹریری، اس میں میں نقاد کو اوائڈ کر کے آپ جیسے لوگوں کے راہ نکل گیا ہوں. مجھے نقاد کی ضرورت نہیں پڑی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نقاد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. مثلا محمد خالد افسر صاحب نے، میں ان کو جانتا نہیں تھا، پہلی میری کتاب تھی، نو بڑی نیو، انہوں نے 6 صفحے کا اس کے اوپر لکھا مضمون فنون میں. وہ بھی ایک میں دیکھیں صحیح کہ محمد خالد افسر نے کیا کہا، یا یوسفی صاحب. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نقاد اس طرح نہیں مانتے. صرف کریٹو لوگ ہی کریشن کو پرکھ سکتے ہیں. یعنی نقاد چاہے جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر وہ خود کریشن تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا. ایک خاتون نے بچہ جنا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا تکالیف ہے، اور ایک کیجول خاتون کہتی ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں جنا، درد لگی، اور اس کو پتہ ہی نہیں. تو نقاد کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ درد دل میں مبتلا ہوں تو پھر ہمیں کچھ کہیں. چنانچہ نقاد تو وہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی پرکھ رکھے. مطلب ایک میں چھوٹا، میرا ایک بہت فیوریٹ ناول ہے جانتھن لیونگسٹون سی کا، رچرڈ پارکس ہے. وہ پائلٹ تھا، اس نے ناول لکھا، وہ بس ختم ہو گیا. تو برمنگھم میں کوئی صاحب تھے ٹائمز کے نمائندے لٹریری، وہ پرانی کتابیں لے کے جاتے تھے، وہ بھی آگے انہوں نے پڑھی. بہت بڑا ناول ہے، انہوں نے ٹائم میں لکھا. آہستہ آہستہ وہ بلینز میں بکنی شروع ہو گئی. ٹائم پہ اس کا کور آیا سمندری بگلے کا. تو یہ ہے نقاد کا کام، پرکھ کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہراساں کر دے کہ آپ نے یہ کیا کیا. جس طرح ایک دفعہ بابا ظہیر کشمیری میرے بہت تھے بزرگ، اور ہم ان کو بہت کم یاد کرتے ہیں. عجیب و غریب شاعروں کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو بڑے شاعر ہیں ان کو یاد نہیں کرتے. تو انہوں نے کسی فلیب لکھا، کسی شاعری یا پتہ نہیں کس کی تھا. تو میں نے وہ خرید لی فلیب. وہ بہت ہی بےہودہ قسم کی کتاب. میں نے شکایت کی، میں نے کہا بابا یہ میرے پیسے ٹائٹ پہ یہ تو یہ خرچہ دیتے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، کوئی بھی بندہ جو لکھتا ہے نا میرے لیے قابل احترام، اور میں بھی اس طرح. تو میرا کام ہے کہ وہ جو راکھ ہے اس میں ایک پھونک مار دینا کہ اگر کوئی چنگاری ہے تو بڑھ اٹھے. تو نقاد کا یہ کام ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ جی یہ سارا فضول ہے، یہ اس میں دیکھے شاید کوئی چنگاری ہے اس کو پھونک مار دے. یہ نقاد چاہیے.